ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک خدا کی اہمیت ہے۔ اگر آج ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئے خدا کے کلام میں سے آج مسیحت میں جو ہمارا مقام ہے اس کے بارے میں ہم سیکھنے کو ہیں، اور 3 ایسے مقام جو ہیں خدا نے ہمیں دیے ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویسے تو بہت سے مقام ہیں خدا نے ہمیں کلام میں دیے ہیں، اگر ہم بیان کرتے رہیں تو شاید ساری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ پہلا مقام جو ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یہ ہمارا اتنا بڑا مقام ہے لیکن سانو پتہ ہی نہیں۔ آج نور کا کام کیا ہے؟ تاریکی کو ختم کرنا، لیکن آج ہم نور ہوتے ہوئے تاریکی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسرا جو مقام ہے وہ ہے تم دنیا کے نمک ہو۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اتنا یہ اچھا ٹاپک خدا نے مجھے دیا۔ اور تیسرا مقام جو ہے، خدا نے کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ ہاللیلویہ۔ یہ 3 جو ہیں آج ٹاپک کے حوالہ سے ہم سیکھیں گے کہ ہمارے مقام جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، کیا آج ان مقاموں کی ہم قدر کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مقام قائم ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، پہلا جو ہمارا مقام ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے کہ خدا کا کلام آج ہمیں اس مقام کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستی اور سچائی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ میرے عزیزو، اس نے کہا کہ تاریکی کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں جو شخص، جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ خدا کے قابل نہیں ہے، اور خدا کا کوئی اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو پالوس رسول جس نے یہ خط لکھے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی جب تاریکی میں تھی تو اس کا کیا کام تھا کہ مسیحیوں کو قید کرنا، مارنا، قتل کرنا، یہ اس کا کام تھا اور اس کا پیشہ تھا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ جب تاریکی میں زندگی گزار رہا تھا، اسے اپنے مقام کا پتہ نہیں تھا کہ میرا مقام کیا ہے، خدا نے مجھے کس لیے چنا ہے، خدا نے کیوں مجھے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ واقعہ رسولوں کے اعمال اس کے 9 باب میں اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا۔ کیا تھا وہ؟ ساؤل تھا، ابھی پالوس نہیں بنا، اس کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ آج بہت سے ایسے ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، ابھی تک مسیحت میں رہتے ہوئے ان کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا نے کیا مقام دیا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے مقام
मकाम को पहचानने की जरूरत है। जब साउल की तब्दीली होती है तो मेरे अजीजों उसके मकाम का उसको फिर पता चलता है। आए मेरे साथ निकालें और देखते हैं खुदा के कलाम में से। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजबून के खत मांगे कि जिनको वो इस तारीख पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा ऐ खुदावन तू कौन है। उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे अजीजों उसके जुबान से क्या लफ्ज निकलता है। उसने पूछा ऐ खुदावन तू कौन है। जब उसकी जिंदगी में उसकी जुबान पर खुदावंद का लफ्ज आ जाता है तो मेरे अजीजों आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। हालेलुया। अभी जो हम खुदा के कलाम में से सीखने को हैं कि तुम जिंदगी का नूर हो। मेरे अजीजों जब वो साउल था उसको अपने मकाम का पता नहीं था, उसकी जिंदगी तारीकी में थी, अंधेरों में थी और मसीहियों को मारना, डराना, धमकाना, कत्ल करना ये उसका काम था। लेकिन जब खुदा का नूर उसकी जिंदगी में चमकता है तो मेरे अजीजों उसकी जिंदगी को तब्दील करके रख देता है। पहले खुदावंद ने कहा कि मैं जिंदगी का नूर हूं, लेकिन अब खुदावंद कह रहा है कि तुम जिंदगी का नूर हो। हालेलुया। आज हमें अपने मकाम को